اور آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ اس بات کا ڈٹ کر انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہڈیوں کو گوشت پہنایا جائے گا اور پھر ہمیں رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ تو قرآن مجید نے جا بجا جو مکی آیات ہیں ان کے اندر اس مضمون کو بیان کیا اور یہاں زوردار انداز میں جھنجھوڑ کر کہا اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ جب وہ آنکھوں سے دیکھے گا قیامت برپا ہو گئی ہے، کاذبہ اس وقت کوئی جھٹلانے والا، انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ قیامت کا منظر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کر دے گی اور کسی کو یہ بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پھر جس طرح غبار اڑتا ہے اس طرح پہاڑ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ زوردار انداز میں قرآن مجید نے سورۃ الواقعہ کے آغاز میں قیامت کے برپا ہونے کو بیان کیا ہے، اور یہ مضمون سورۃ التکویر کے اندر اس سے بھی زیادہ زوردار انداز میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹتی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا جمع کر دیے جائیں گے، اور جب زمین میں گڑی ہوئی بیٹیاں کھائی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے اور پھر جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہر جان دیکھ لے گی کہ وہ آج کیا لے کر آیا ہے۔ اسی مضمون کو سورہ انفطار کے اندر ایک اور لفظوں کے زوردار صوتی آہنگ کے ساتھ بیان کیا۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ بکھر جائیں گے، جس وقت زمین لپیٹ دی جائے گی، اس وقت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان یہ دیکھ لے گی کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور وہ آگے کیا لے کر آیا۔ ان تینوں صورتوں کو اگر آپ ملا لیں تو زوردار انداز میں قیامت کا منظر، اور پھر ایک سوال علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما احضرت، ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ وہ آج کیا لے کر آیا، ہر شخص یہ دیکھ لے گا وہ پیچھے کیا چھوڑ کر آیا۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ پر سورۃ الحج کے آغاز میں بیان کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زوردار جھٹکا وہ بہت بڑی چیز ہے، زمین کا زلزلہ جو آنے والا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہا ہے مخاطب تو دیکھے گا کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کے دوڑ رہی ہے، وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ تو دیکھے گا لوگوں کے کہ لوگ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا شدید عذاب ہے جس نے ان کو گھیر رکھا ہوگا۔ سورۃ العبسہ میں اسی مضمون کو پھر بیان کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا زوردار دن ہوگا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ جس وقت باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن گوڑے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا جب زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइदिन यस्सुरु अन्नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सारा मजमून बयान करके क्या कहा? हर जान देख लेगी, जिसने राई के दाने के बराबर अच्छा अमल किया होगा वो उसकी आंखों के सामने होगा, जिसने राई के दाने के बराबर गुनाह किया होगा कल वो उसके सामने तश्त अस्बाम कर दिया जाएगा। जिसको वो झुटलाते थे कुरान ने जा बजा जोरदार सोती आहंग के साथ, लफ्जों के इंतखाब के साथ मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए ये इतनी आयात नाजिल की गई। इस बात का तयक्कुन देना था कि वो दिन आने वाला है। इंसान की अकल भी इस बात का तकाजा करती है। देखिए, आप अपना दुनियावी निजाम चला रहे हैं तो आप किसी मातहत को 10-20 लाख रुपए के ऊपर मुतय्यन करते हैं और आप उसे मुकर्रर करते हैं, आप उसके लिए एक हिसाब का ज़ाब्ता जरूर रखते हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपने किसी को कोई चीज दे दी हो और फिर उसके बाद खुली छुट्टी दे दी हो। आप उसको कोई नेमत देते हैं, कोई चीज देते हैं, कोई सहूलत देते हैं, आप महीने के बाद, साल के बाद उसका रिटर्न हिसाबो किताब करना जानते हैं। आप एक मुलाजिम रखते हैं, आप उसका भी शेड्यूल बनाते हैं। इतवार की छुट्टी होगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, इतने टाइम आर पूरे करने हैं, इतनी तनख्वाह मिलेगी। कोताही होगी, ये सजा दी जाएगी। इंसानी अकल तकाजा करती है कि जिस रब ने इतना कुछ दिया इंसान को, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ है इंसान वो हमने तेरे लिए बनाया है। जिसने इतना कुछ दिया है, इंसान की अकल तकाजा करती है कि कल एक यौमे हिसाब हो और उसके अंदर बंदों को खड़ा किया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम जिंदगियां कैसे गुजार के आए हो। वो बड़ा कड़ा दिन होगा, वो बड़ा सख्त दिन होगा, इतना सख्त दिन कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग कब्रों से बरहना उठाए जाएंगे। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर, जब लोग बरहना कब्रों से उठाए जाएंगे तो क्या हमें एक दूसरे से हया नहीं आएगी? तो हुजूर, मैं आयशा, मामला इससे भी ज्यादा सख्त है। मामला तो इतना सख्त है, आयशा उस दिन किसी को होश हुआ तो फिर हया आएगी। इतना सख्त दिन जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उसको जोरदार अंदाज में सूरतुल वाक़िया के आगाज में बयान किया, लफ्जों का इंतखाब, सोती आहंग, और फिर उसके साथ आप देखें कितने जोरदार अंदाज में उसको बयान किया। इदा वक़अतिल वाक़िया, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा कादिबा, उसके वक़ूअ पज़ीर होने पर कोई उसको जुटलाने वाला नहीं होगा।